سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون، ہماری بہن اور ہماری قائد کی بیٹی مریم نواز صاحبہ اور چودھری بلجیز طاہر صاحب، محمد زبیر صاحب، افریدی صاحب اور باقی اکابرین جو یہاں سٹیج پہ تشریف فرما ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی جانب سے کہ انہوں نے ہمارے اس دور دراز علاقے میں ہماری اور آپ کی الیکشن کیمپین میں بھرپور طور پر شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور شاہد خاقان عباسی اس ملک کا وہ وزیر اعظم ہے، نواز شریف کا وہ سپاہی ہے جس نے اقتدار کے طور طریقے بدل دیے، جس نے سادگی، عاجزی، انکساری اور کفایت شعاری کے مثال قائم کیے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے اس بڑے بھائی پہ اور اپنے قائد کے ساتھی پہ فخر ہے ہم سب کو، الحمدللہ۔ وقت تھوڑا مختصر ہے، ہم نے یاسین پہنچنا ہے، ہم سب تو جمع ہوئے ہیں قائد کی بیٹی کو سننے کے لیے، تو میں آپ اور ان کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا۔ میں صرف آپ سے یہ تائید لینا چاہتا ہوں، قائد محترم نواز شریف صاحب نے جو گلگت بلتستان سے وعدے کیے تھے، کیا وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کی حکومت نے 5 سال میں آپ کے امیدوں پہ پوری اتری ہے کہ نہیں اتری ہے؟ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنایا کہ نہیں بنایا ہے؟ اس علاقے میں روزگار کو میرٹ پہ یقینی بنایا کہ نہیں بنایا ہے؟ روڈ انفراسٹرکچر کا جال بچھایا کہ نہیں بچھایا ہے؟ آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا کہ نہیں کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں آج کل پارٹیاں اور آئی ہیں، ایک نیا پاکستان کے نام پہ، ایک سندھ کی ترقی کے نام پہ۔ سندھ بننا چاہتے ہو؟ تھر بننا چاہتے ہو؟ لاڑکانہ بننا چاہتے ہو؟ لاہور بننا چاہتے ہو نا؟ جی گلگت بننا چاہتے ہو نا؟ یہ کس نے بنایا لاہور اور گلگت؟ نواز شریف کے شہروں نے۔ آج جو پارٹیاں یہاں 22 سال سے برسر اقتدار ہیں ملک کے صوبوں میں، وہ اپنے صوبوں کا کچرا اٹھانے کے لیے افواج پاکستان کو بلاتی ہیں۔ وہ آ کے کہتے ہیں کیا ہے جی ہم آپ کے علاقے میں تعمیر و ترقی کریں گے۔ ہم سے پہلے بھی ایک حکومت تھی، 5 سال نوکریاں بکتی تھی کہ نہیں؟ ڈیولپمنٹ کا ایک کلوٹ بنا، اس علاقے کی آپ کی عزت بڑی کی کمی ہوئی؟ تو یہ ایک ثابت ہے ایک نیا پاکستان بھی آیا ہے۔ ایک پاگل جس کو چڑیا گھر میں ہونا چاہیے تھا وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن گیا، بدقسمتی کے ساتھ۔ ایک بس مکمل ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس ملک کے وزیر اعظم کا اخلاق کا معیار یہ ہو، وہ گالیاں دینے والوں کو پسند کرتا ہو، اس ملک میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس ملک کی اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ میرے بھائیوں، اس کا ایک وزیر پاگل ذہنی دیوالیہ ہو کے گلگت بلتستان کے گلی کوچوں میں آوازیں لگا رہا ہے، آپ 1000 ووٹ دو، 1000 کروڑ دو، یعنی ووٹ دو نوٹ لو کا نعرہ لگا رہا ہے۔ ہمارے قائد نے ہماری تربیت وہ نہیں کی ہے۔ ہماری بہن مریم صاحبہ، ہماری دختر پاکستان، ہماری عزت، ہماری آن، ہماری شان، اس کی شان میں اس نے بار بار گستاخی کی ہے، بازاری جملے استعمال کیے ہیں۔ اگر ہماری لیڈرشپ اجازت دے تو ڈنڈا پور کو گلگت بلتستان سے ڈنڈے میں ڈال کے انشاءاللہ اس کے پور میں پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہم سیاست میں شائستگی پہ یقین رکھتے ہیں، اخلاق پہ یقین رکھتے ہیں، اپنے ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں، جو کیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اگلا جو کر رہا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہم مخالفین کو گالیاں نہیں دیتے ہیں۔ جہاں پہ میرے بھائیوں جہاں پہ دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں گالیاں شروع ہوتی ہیں۔ جن کے پاس دلیل ہو اس کو گالی دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے ان سے پوچھنا ہے، آپ کو نواز شریف نے اعلان کیا تھا جدر کے اندر کراکرم یونیورسٹی کی کیمپس دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ آج
हमने कहा था शिल्पी का आरसीसी ब्रिज नवाज शरीफ के नाम से बनाएंगे, बन गया कि नहीं बन गया? हमने वादा किया था गिलगित चतराल रोड का, जैसे खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया। इस मंसूबे के लिए 27 अरब दिए गए, इसकी फिजिबिलिटी हो गई। हमने ये जो रोड है ये NHA को मुंतकिल किया। नया पाकिस्तान बनते ही गिलगित से लेके चतराल तक, शंदूर तक ये रोड हदफ कर दी गई। क्या आप फिर इनको वोट देंगे कि नहीं? झूठे मारेंगे। ये रोड गिजर की जरूरत नहीं है, ये रोड सी पैक अल्टरनेट रूट था। ये गिलगित चतराल चकदरा रोड इन्होंने पाकिस्तान का माशी पहिया बिठा दिया है। एक कोरोना 2019 में आया, एक कोरोना 2018 में आया। वो कोरोना जिसने मुल्क की मईशत खा गया, जो मुल्क की तरक्की खा गया, जो मुल्क में बदइखलाकी का इनकलाब लाया, जो मुल्क को तबाही की तरफ लेके गया। लिहाजा मैं मुख्तसर अर्ज करता हूं, हमने वादा किया था। आबिद रजा साहब पिछली दफा आए थे, हालांकि गिजर की तीनों सीटें पिछले इलेक्शन में हम हारे थे कि नहीं? उसके बावजूद हमने तामीर तरक्की में कमी की। आपका हक आपको मिलता रहा। अब जब हमें यहां से सीटें भी मिलेंगी तो इंशाल्लाह, जैसे हमने छठी नाला में 14 करोड़ का मंसूबा, 24 करोड़ का मंसूबा दिया कि नहीं? उस छठी नाले में आज तक 14 लाख का मंसूबा था। अब इंशाअल्लाह ताला हमने अगली फेज में ADP में रखा है कि गिलगित से लेके दहीमल तक और दहीमल से लेके बथरेत तक इंशाअल्लाह ताला 20 करोड़ रुपए से जदीद तरीन सड़क बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके साथ साथ हमारी क़यादत का ये फैसला है कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों करते हो जिसको पूरा नहीं कर सकते। आज नवाज शरीफ के शेर बैठे हैं, नवाज शरीफ की हमारी दुख्तर मशरिक बैठी है, उनकी साहिबजादी। मैं इनको गवाह बना के कहता हूं, हुकूमत मिले न मिले, आपकी सड़क इंशाअल्लाह ये हम बना के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके साथ साथ गोपिस यासीन को, गोपिस मेहरबानी, ये शोहदा की गाजियों की सरजमीन है। यहां पे आज से 50 पिछले कई अदवार से हमारे प्रिंस करीम आगा खान साहब, आप उसके दीदार को तरसे थे। क्या वो आए थे? लेकिन जब आए, कब आए? जब नवाज शरीफ ने उनको दावत दी तो वो आए आपके इलाके में। क्या उससे पहले आए? उससे पहले वाले हुक्मरानों ने उसकी सिक्योरिटी के पैसे भी मांगे थे। हिज हाइनेस के साथ मिलकर हमने गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत से कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इसी जिले को, गोपिस यासीन को आपकी सूबाई काबीना ने नोटिफिकेशन किया, बजट दिया, पोस्टें दी, सिर्फ DC और SP की पोस्टिंग रह गई है। इंशाअल्लाह मैं अपनी क़यादत को सपोर्ट मांगता हूं, इंशाअल्लाह इनकी ताईद से, इंशाअल्लाह, एक मिनट, इंशाअल्लाह मरियम हमारी लीडर जो है, कायद की बेटी से सपोर्ट मांगते हैं, खाकान अब्बासी साहब से सपोर्ट मांगते हैं, बरजीज ताहिर साहब से गुजारिश करते हैं कि असेंबली में ये इशू उठाया जाए। जब नोटिफाई हो चुका है, बजट है, तो DC SP को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? इंशाअल्लाह गोपिस यासीन को मुस्लिम लीग नून ही इंशाअल्लाह ताला DC और SP की पोस्टिंग यकीनी बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं इसके साथ ही आपकी मोहब्बतों का, आपके खुलूस का, क्योंकि ये वो हल्का है जहां सब हमसे छोड़ के गए थे जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, आपने इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे सुल्तान मदद को 2 ताई अक्सरियत के साथ जिताया था। तो इंशाअल्लाह आज भी इस हल्के से मुस्लिम लीग नून, इस कौमन से मुस्लिम लीग नून, यासीन से इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून, इंशाअल्लाह नवाज शरीफ के शेर जीतेंगे। मेरे साथ मिलकर लगाए पाकिस्तान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वोट को
مریم نواز، خاقان عباسی صاحب، چودھری برجیز طاہر، آپ سب کا بہت شکریہ۔ شکریہ بھائی، شکریہ بھائی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، انتظار کی گھڑیاں ختم۔ معزز خواتین و حضرات، آج چشم فلک بھی وہ منظر دیکھا، آج چشم فلک بھی وہ منظر دیکھا، اور زمین میں بھی وہ نظارہ۔ دختر پاکستان ہے درمیان ہمارا، یہ قوم کا سہارا، یہ ملک کا سہارا۔ وہ چوروں کو چوری کا ڈر، وہ چوروں کو چوری کا ڈر، بہتر ہے ایک گلاس پانی میں ڈوب کے مر۔ آئی ہے نواز شریف کی لخت جگر، کر کے ہزاروں میلوں کا سفر، موجود ہے پہاڑوں کے اوپر۔ یہی ہے شیرنی اور شیروں کا گھر، یہی ہے شیرنی اور شیروں کا گھر۔ قصہ مختصر، آج واہ ہے ان کے لیے پورے قوم کا در۔ آج ہم کھولتے ہیں آپ کے لیے اپنا دروازہ، آپ سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں دختر پاکستان، پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ۔ الرحمن الرحیم۔ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، جناب حفیظ الرحمان صاحب، جناب برجیز طاہر صاحب، جناب پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، محمد زبیر صاحب، اور ہمارے شیر محمد نذر صاحب، عاطف سلیمان صاحب، عبد الرحمان صاحب، اور ڈاکٹر مستان صاحب، عبد الرحیم صاحب، اور گپس کے میرے غیرت مندوں، شیروں، دلیروں، بہادروں، شہیدوں اور غازیوں کے وارثوں، اور میری اتنی بڑی تعداد میں آئی بہنوں، بیٹیوں، ماں، السلام علیکم۔ آپ کو محمد نواز شریف کا اور جیل میں بیٹھے ہوئے محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم۔ ابھی کسی نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان کی پہلی سیاستدان بیٹی گپس آئی ہے، تو میں گپس کے اپنے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی بیٹی اور آپ کی بیٹی اور بہن گپس نہیں آئی، مریم نواز اپنے بھائیوں کے گھر آئی ہے۔ آج اپنے گھر آئی ہے۔ آج بھلے مجھے گلگت بلتستان سے 4 گھنٹے کا سفر کر کے آنا پڑا، لیکن میرا سفر اس سفر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ لوگ کر کے آئے ہو یہاں اتنی بڑی تعداد میں۔ میں اس بات سے واقف ہوں کہ بہت مشکل راستوں سے گزر کے آئے ہو جلسہ گاہ تک، دشوار گزار راستوں سے گزر کر آئے ہو جلسہ گاہ تک، لیکن جب ہمت جوان ہو، جب جذبہ جوان ہو، جب عزم جوان ہو، تو میں آپ کے لیے ایک نعرہ لگاتی ہوں، آلو آلو شیر آلو۔ اور ایک اور نعرہ بھی ہے، وہ ابھی میں نے سیکھا ہے، اور وہ ہے وتو وتو شیر وتو۔ لگائیں ذرا یہ بھی نعرہ۔
اور بڑا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آیا آیا شیر آیا، اور گپس جیسے دور دراز علاقوں میں عوام کا یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ نہ صرف گپس میں بلکہ گلگت بلتستان میں شیر آیا آیا انشاءاللہ۔ بھی میرے کسی مقرر بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو اور گپس کو بھی عزت دو، تو گپس کے میرے غیور باسیوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، جب نواز شریف نے اور حفیظ الرحمان صاحب نے گپس اور یاسین کو درجہ دیا تھا ضلع کا، تو کیا تب گپس کو عزت نہیں ملی تھی؟ ملی تھی نا؟ اور اب اس کے فنڈز بھی ریلیز ہو چکے ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ جعلی حکومت ایس پی اور ڈی سی کو روک کر بیٹھی ہے۔ تو میں آج اس جعلی حکومت سے درخواست نہیں کروں گی، میں نے کبھی اس جعلی حکومت کو نہ حکومت سمجھا ہے نہ اس سے درخواست کی ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے۔ جس کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے، عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو۔ تو جس کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے، اس سے درخواست کرنے کا کیا فائدہ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حق آپ کو آپ کی طرح، آپ کے لیے بھیک کی طرح دیا جائے، آپ کا حق ہے کہ یہ بنے ضلع، اور اگر آپ کا حق آپ کو یہ نہیں دیا جا رہا تو اب جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں شیر پہ مہر لگاؤ اور اپنے حق کو سر اٹھا کے اپنے لیے استعمال کرو انشاءاللہ۔ اور میرا وعدہ ہے کہ جیسے ہی گپس میں اور گلگت بلتستان میں شیر آئے گا، گپس کو اور یاسین کو ضلع کا درجہ انشاءاللہ فوراً ملے گا۔ جب سے میں نے گلگت بلتستان کی زمین پہ قدم رکھا ہے، میری نواز شریف سے محبت میں ان پہاڑوں جتنا اضافہ ہو گیا۔ پوچھو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ رشتہ ہے نا باپ بیٹی کا جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، جس کو باپ بھی نبھا رہا ہے، بیٹی بھی نبھا رہی ہے، لیکن ایک وہ رشتہ ہے جو اس خدمت کو دیکھ کے میرا نواز شریف سے اور بھی مضبوط ہو گیا ہے۔ چاہے وہ سڑکیں ہوں یا وہ ہاسپٹلز ہوں، گلگت بلتستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہو، یا وہ آپ کا دل کا ہاسپٹل ہو، یا وہ آپ کی یونیورسٹیز کے پہلے کیمپس ہوں، یا وہ کیڈیٹ کالجز ہوں، یا وہ پل ہیں جو میں ابھی دیکھ کر آئی، جس کے بارے میں مجھے حفیظ الرحمان صاحب نے بتایا کہ ان پلوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی، اور نواز شریف نے وہ سڑکیں، وہ پل بنا کے آپ کی تکلیف کو اللہ کے فضل سے آسان کیا ہے، تو مجھے میری نواز شریف سے محبت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اور پھر چاہے وہ گلگت چترال روڈ ہو جس کو سی پیک میں شامل کیا گیا ہو، یا وہ مثالی امن ہو جو نواز شریف نے اور ہمارے بہت ہی اہل وزیر اعلیٰ جن کا نام ہے حفیظ الرحمان، انہوں نے نواز شریف کا سپاہی بن کر جس طرح دہشت گردی کا گلگت بلتستان کی سرزمین سے خاتمہ کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا نتیجہ یہ آیا کہ مسلم لیگ نون اور شیر کی پچھلی 5 سال کی حکومت میں ایک بھی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوا، اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں پچھلی حکومتوں میں 1000 سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی کی نظر ہو کر شہید ہو چکے تھے۔
اور یہ وہی امن ہے جس کی وجہ سے یہ جنت نظیر جو وادی ہے، جس کو دیکھ کے جنت کا خیال آتا ہے، پورا راستہ میں یہ سوچتی آئی کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مصور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مصور صرف اس لیے نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مصوری جو ہے وہ ہمیں بہت جگہ نظر آتی ہے، قرآن میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مصوری ہمیں گلگت بلتستان کی خوبصورتی میں بھی نظر آتی ہے. تو یہاں پر جو سیاح جو آئے، پچھلے کئی سالوں میں چند ہزار سیاح آئے، لیکن پچھلے 5 سالوں میں یہاں لاکھوں سیاح آئے، اور وہ اس امن کی وجہ سے اور وہ اس انفراسٹرکچر کی وجہ سے ہے ماشاءاللہ، جو آپ کو نواز شریف نے، آپ کی مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور آپ کے وزیر اعلیٰ نے دیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے. گلگت بلتستان کے گپس کے میرے بھائیوں، بہنوں، ماں، بیٹوں، بچوں، دیامر اور بھاشا ڈیم پر نواز شریف نے جو کام کیا وہ آج تک کسی حکمران نے نہیں کیا. اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں کے عوام کو ان کا معاوضہ صحیح نہیں دیا جا رہا. میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گی. اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہاں پر جو نوکریاں نکل رہی ہیں، جو جاب کریشن ہو رہی ہے، ان میں گلگت بلتستان اور دیامر کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا. تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہر سطح پر، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہاں موجود ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، مسلم لیگ نون کو لیڈ کرتے ہیں، اور یہاں پرویز رشید صاحب بھی موجود ہیں جو سینٹ میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں. میں ان دونوں سے یہ درخواست بھی کروں گی کہ گپس کے ضلع کا جو مقدمہ ہے اس کو ایڈمنسٹریشن نہیں دی جا رہی. دیامر اور بھاشا ڈیم کا جو مقدمہ ہے جہاں پر ان کو معاوضہ نہیں دیا جا رہا، اور ان کی نوکریوں پہ سب سے پہلا حق دیامر کے عوام کا ہے. ان نوکریوں کے لیے بھی آواز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں اور سینٹ میں بھی اٹھائیں. میرے بھائیوں، پاکستان کو آج جتنی بھی بیماریاں اور مسائل لاحق ہیں، چاہے وہ آپ کے گھروں میں آئی مہنگائی ہو جس نے آپ کی زندگی اجیرن بنا دی، چاہے وہ روٹی 30 روپے کی ہو گئی ہو، چاہے وہ بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ ہو، چاہے وہ آنکھیں ہوں جو نوکریوں کے انتظار میں کب سے راستہ دیکھ رہی ہیں، آپ کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور اس حل کا نام ہے محمد نواز شریف. آپ کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور اس حل کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور اس کا نام ہے شیر. کیونکہ پاکستان میں موٹر ویز کس نے بنائی میرے بھائیوں؟ کس نے بنائی؟ پاکستان کے اندر سڑکوں کے جال گلگت بلتستان کے اندر بھی کس نے بچھائے؟ ہزارہ موٹر وے کس نے بنائی؟ لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی؟ دہشت گردی کس نے ختم کی؟ لواری ٹنل کس نے بنائی؟ دیامر بھاشا ڈیم پر کام کس نے شروع کیا؟ گوادر کو پاکستان سے ملاتا ہے نواز شریف. سی پیک کے منصوبے پاکستان میں لاتا ہے نواز شریف. ملک سے بجلی گیس کا بحران ختم کرتا ہے نواز شریف. آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہتا ہے نواز شریف. 5 سال آٹا چینی ادویات کی قیمت اگر نہیں بڑھنے دیتا تو وہ ہے نواز شریف. پیٹرول بجلی گیس دوائی کی قیمت کرتا ہے تو وہ ہے نواز شریف. اور میرے بھائیوں اس کی سزا بھگتتا ہے تو وہ بھی ہے نواز شریف.
इंतकाम का निशाना बनता है तो वो भी है नवाज शरीफ। झूठे मुकदमात अपने सीने पे झेलता है तो वो भी है नवाज शरीफ। नाहक जेल काटता है और मौत के मुंह में पहुंच जाता है, वो भी है नवाज शरीफ। और एक इकामे पर निकाले जाने के बाद, जुल्म सहने के बाद, 72 साल का बदतरीन इंतकाम सहने के बाद, अगर वो आज भी कोई इंसान खड़ा है, झुका नहीं है, तो वो भी है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ किसके लिए खड़ा है? अपने लिए नहीं खड़ा। वो अब 70 साल की उम्र में उनको इतनी तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं है। गुपिस के मेरे भाइयों, अगर वो खड़ा है तो आज भी पाकिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खड़ा है। चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और ये भी देखो मेरे भाइयों कि नवाज शरीफ को जिन मुखालिफिन का सामना है वो बहुत इखलाक से गिरे हुए लोग हैं। बिजली, रोटी, गैस, दवाई, इलाज, सड़कें, कुछ भी नहीं। और एक ही काम आता है और उसका नाम है बदजुबानी। एक ही काम आता है जिसका नाम है इंतकाम। एक ही काम आता है जिसका नाम है नवाज शरीफ से हसद। और भाइयों, पिछले 3 साल से नवाज शरीफ को जेलों में भी डाल दिया, कैद भी कर दिया, उसको मुल्क से बाहर भी भेज दिया, उसकी जमात को इंतकाम का निशाना भी बनाया और आज उसकी आवाज भी बंद कर दी। लेकिन हर जगह एक ही आवाज अल्लाह ताला के फजलो करम से गूंज रही है और उस आवाज का नाम है नवाज शरीफ। हाल कराना है, आगे कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ। मुझे बहुत दिली तौर पर तकलीफ होती है जब मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है। मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहती। मियां साहब ने तो उसको पहले ही कह के साइड पे कर दिया कि बेटा तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम छोटे आदमी हो, इससे बाहर रहो, ये बड़ों की लड़ाई है। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है कि मुझे अवाम के मुजरिम इमरान खान का नाम लेना पड़ता है। और मुझे अफसोस इसलिए है कि मैं एक ऐसे शख्स का नाम लेती हूं जिसने अवाम की खिदमत तो उसको, वो जज्बा तो उसको छू के भी नहीं गुजरा, लेकिन जब इलाज मकसूद हो तो बीमारी का नाम लेना पड़ता है। और उस पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान। उसका नाम है इमरान खान की जो जमात इधर से तोड़ जोड़ के बनाई हुई है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दुनिया में जो बीमारी आई जिसको कोविड-19 कहते हैं, पाकिस्तान में वो बीमारी 2018 में ही आ गई थी। और वो मास्क पहनने से नहीं जाती, वो मास्क पहनने से नहीं जाएगी, वो उठा के बाहर फेंक जाएगी इंशाल्लाह। और ये वो बीमारी है जिसने न सिर्फ हमारी नजरियाती जड़ों को खोखला कर दिया है, हमारी वफाक की इकाइयों को खोखला कर दिया है, हमारी माशी जड़ों को खोखला कर दिया है, हमारे इदारों की जड़ों को खोखला कर दिया है, बल्कि इसने पाकिस्तान की इखलाकी जड़ों को भी खोखला कर दिया है।
یہ عمران خان اور اس کے ساتھی وہ لوگ ہیں جب یہ منہ کھولتے ہیں تو ان کے منہ سے غلاظت ٹپکتی ہے. اور ایسے شخص کا مقام گپس کے میرے بھائیوں وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے. ایسے شخص کو عوام کے حوالے کرو تاکہ عوام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں. اور وہ وقت آ رہا ہے میرے بھائیوں, وہ وقت آ رہا ہے, وہ وقت آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام جتنے سمجھدار ہیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ جتنی آپ کے ساتھ انٹریکشن میں ہوئی ہے, نہ صرف یہ کہ آپ لوگ بہت سویلائزڈ اور پڑھے لکھے لوگ ہو, آپ لوگ بہت سمجھ بوجھ والے انسان ہو. تو آپ لوگ یہ جانتے ہو کہ جو حکومت آج گئی یا کل گئی, جس حکومت کا جہاز ڈوب رہا ہو اس حکومت کے جہاز پہ کوئی سوار نہیں ہوگا, بلکہ انشاءاللہ اس سے چھلانگ لگائیں گے نیچے لوگ. اور آخر میں ایک بات, گپس کے میرے بھائیوں اور گپس کے عوام سے جب میں خطاب کر رہی ہوں تو میں گلگت بلتستان کے عوام سے بھی خطاب کر رہی ہوں. لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا. جو شخص وہ جماعت سے بے وفائی نہیں کرتا, وہ شخص آپ سے بے وفائی کرتا ہے, عوام سے بے وفائی کرتا ہے, اپنے ووٹ کی پرچی سے بے وفائی کرتا ہے. آپ نے اس پہ جو اعتماد کیا ہے وہ اس سے بے وفائی کرتا ہے. تو کیا بے وفا انسان کی لوٹے کی جگہ باتھ روم میں ہے یا پاکستان کے اور گلگت بلتستان کے پولنگ سٹیشنز پہ؟ بتاؤ ہاتھ اٹھا کے میرے بھائیوں. ان لوٹوں کو انشاءاللہ یہ دریائے یاسین میں سیاسی طور پہ ہم ہمیشہ کے لیے بہا دیں گے اس الیکشن کے اندر. وعدہ کرو گپس کے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں کے کسی لوٹے کو ووٹ نہیں ڈالو گے, نہیں ڈالو گے نا. لوٹوں کا مستقبل پاکستان کی سیاست میں جتنا تاریک آج ہے اتنا تاریک کبھی بھی نہیں تھا. تو یہ حکومت اب جا رہی ہے, اس حکومت کو خدا حافظ کہہ دو. خدا حافظ بھی نہیں کہنا, اس حکومت کا انشاءاللہ ہم نے یوم احتساب کرنا, اور وہ یوم احتساب قریب آ رہا ہے انشاءاللہ. تو شیر پہ مہر لگاؤ گے نا؟ وہ کیا نعرہ لگاتے ہو؟ ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو. تو میری ماں اور بہنوں, الیکشن والے دن کوئی بھی خاتون جو ہے وہ گھر پہ نہ بیٹھے. نہ صرف یہ کہ گھر پہ نہیں بیٹھنا بلکہ اپنے رشتہ داروں کو, بچوں کو, محلے والوں کو لے کر نکلنا ہے اور شیر پہ مہر لگانی ہے. کس پہ مہر لگانی ہے؟ زندہ باد میری خواتین, زندہ باد. اور شیر پہ مہر لگاتے وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ صرف شیر پہ مہر نہیں لگا رہے بلکہ اپنی ترقی پر مہر لگا رہے ہو, اپنے منصوبوں پہ مہر لگا رہے ہو, گلگت بلتستان کی مسلم لیگ نون کی شفاف حکومت پر مہر لگا رہے ہو, اور گلگت بلتستان کی خوشحالی اور کامیابی اور عزت پہ مہر لگا رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کر 2-3 نعرے لگا دو. گپس زندہ باد, گپس کے میرے شیر اور دلیر زندہ باد, گلگت بلتستان زندہ باد, نواز شریف اور پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.